قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وأصلي وأسلم على رسوله الكريم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 73 میں سورۃ عبسہ آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 32 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. کلمت فَلْيَنظُر میں یہاں جو کہ لام پہ جزم ہے تو ہم لام کو ظاہر کریں گے اور اسے جزم سے ادا کریں گے. پھر یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف الضا ہے. وا حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہاں نون ساکن کو چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. وا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. وا حروف التفخیم میں سے بھی ہے، تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے، جو کہ اس سے پہلے حکم الاخفاء ہے اور اخفاء میں غنہ رہتا ہے. غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہم یہ غنہ کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. فَلْيَنظُر. آخری میں را کے نیچے زیر ہے تو را کا حکم ہے ترقیق، مطلب ہم را کو ہلکی آواز میں پڑھیں گے. کلمت الانسان میں یہاں بھی نون ساکن ہے، پھر حرف السین ہے. سین حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم نون کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. الانسان. کلمت طعامہ میں یہاں حرف الطا ہے. طا حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہمیں اسے بھاری آواز میں منہ پھلا کے ادا کرنا ہے. حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. میم کے نیچے زیر ہے تو اس کا دھیان رہے. آخری میں حرف الہا ہے اور اس کے نیچے کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا بھی علامہ ہے. یہاں حکم ہے مد صلہ کبریٰ. اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. طعامہ انا. لیکن ہم کلمت طعامہ پہ رکتے ہیں تو ہم ہا پہ جزم سے روکیں گے، مطلب ہم آخری میں حرف الہا ظاہر کریں گے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. کلمت انا میں یہاں نون پہ تشدید ہے. 2 حرف کے برابر ہم حرف النون کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. جیسا کہ یہاں حرف النون ہے تو یہ 2 نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک زبر سے، جو کہ اس کے بعد مد الف ہے، تو ہمیں مد کو ظاہر کرنا ہے. 2 حرف کے برابر ہم اپنی آواز لمبی کریں گے. کلمت صببنا میں یہاں حرف الصاد ہے. صاد کی ادائیگی زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. صاد حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. پھر یہاں حرف البا ہے، دوسرے والے با پہ جزم ہے. یہاں با کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، لہذا ہم با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. صببنا. کلمت الماء میں یہاں مد ہے. یہ مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو. مد واجب متصل میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخری میں حمزہ پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت صبا میں یہاں بھی حرف الصاد کو ہم بھاری آواز میں پڑھیں گے. با پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں حرف البا کو پڑھنا ہے، جو کہ اس پہ تنوین زبر ہے. اور حرف الثا ہے کلمت ثم میں. اگر ہم یہ آیت کو ملا کے پڑھے تو جو کہ ثا حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو تنوین چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. صبا ثم. لیکن ہم کلمت صبا پہ روکیں گے تو اس پہ مد الف سے روکیں گے، مطلب ہم آخری میں 2 مد کے برابر اپنی آواز لمبی کریں گے. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا. کلمت ثم میں حرف الثا ہے. ثا کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. میم پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر حرف المیم کو پڑھنا ہے. کلمت شققنا میں یہاں حرف القاف ہے.
قاف کو ہم زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا کریں گے۔ قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم دونوں قاف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، جو کہ دوسرے والے قاف پہ جزم ہے۔ یہاں قاف کا حکم ہوا قلقلہ، تو ہمیں اسے ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کرنا ہے۔ شققنا، کلمت الارض میں یہاں حرف الراء ہے، راء کا حکم ہے تفخیم، مطلب ہم راء کو بھاری آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پہ الف پہ زبر ہے۔ بات کو ہم زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے پڑھیں گے۔ بات حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں ادا کرنا ہے۔ کلمت شقا میں یہاں بھی حرف القاف کو ہم بھاری آواز میں پڑھیں گے، جو کہ اس کے بعد مد الف ہے۔ مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو جو کہ اس سے پہلے حرف القاف ہے تو ہم قاف کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ شقا، ہم یہ کلمہ کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو جو کہ قاف پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الفا ہے کلمت فانبتنا میں، تو یہاں حکم ہوگا اخفاء، تو ہمیں یہ حکم کو ایسے ادا کرنا ہے شقا فانبتنا، لیکن ہم کلمت شقا پہ رکیں گے تو اس پہ مد سے رکیں گے۔ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا، کلمت فانبتنا میں یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف الباء ہے، یہاں حکم ہے اقلاب۔ اقلاب کا معنی ہے بدل دینا، تو ہم یہاں نون ساکن کو میم میں بدل کے غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ فانبتنا، یہاں تا ساکن ہے تو ہمیں تا کو ہم سے ادا کرنا ہے۔ ہم سے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے۔ فانبتنا، کلمت حبہ میں یہاں حرف الحا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے۔ با پہ تشدید ہے تو دو حرف کے برابر ہمیں حرف البا کو پڑھنا ہے، اور جو کہ اس پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو جو کہ واو حروف الادغام میں سے ہے۔ ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے حبا وعنبا، لیکن ہم کلمت حبا پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے، مطلب ہم آخری میں اپنی آواز دو مد کے برابر لمبی کریں گے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا، کلمت عنبن میں یہاں حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے، جو کہ با پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو ہے کلمت وقضبا میں، یہاں حکم ہے ادغام بغنہ، تو ہمیں یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کرنا ہے۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، کلمت قضبہ میں یہاں حرف القاف کا دھیان رہے، ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے، جو کہ ضاد بھی حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم قاف کو اور ضاد کو دونوں کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ با پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو ہے کلمت وزیتونن میں، یہاں بھی ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو یہاں حکم ہوگا ادغام، تو ہمیں یہ حکم کو ایسے ادا کرنا ہے وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا، لیکن ہم کلمت قضبہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، کلمت زیتونہ کے آخری میں نون پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو ہے، تو یہاں حکم الادغام کا دھیان رہے۔ کلمت نخلا میں یہاں حرف الخا کو ہم حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کریں گے، جو کہ اس پہ جزم ہے، تو خا کو ظاہر کرنا ہے اور اسے بھاری آواز میں بھی پڑھنا ہے کیونکہ خا حروف التفخیم میں سے ہے۔ آخری میں ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا، کلمت حدائق میں یہاں حرف الحا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے، یہاں مد ہے، یہ مد واجب متصل ہے، تو ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ آخری میں حرف القاف کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ قاف حروف التفخیم میں سے ہے۔ کلمت غلبہ میں یہاں حرف الغین ہے، غین کو ہم حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کریں گے اور اسے بھاری آواز میں بھی کیونکہ غین حروف التفخیم میں سے ہے۔ آخری میں ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، کلمت فاکہہ میں آخری میں تا پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو ہے کلمت وَأَبًّا میں، یہاں بھی حکم الادغام کا دھیان رہا ہے، ہمیں یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ کلمت وَأَبًّا میں یہاں شروعات میں حمزۃ قطع ہے، تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے اور اسے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کریں گے۔ با پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہم حرف البا کو پڑھیں گے اور یہ کلمہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے۔
وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. کلمت متاعا میں یہاں حرف العین کا دھیان رہے جو کہ اس پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف اللام ہے کلمت لکم میں. لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے تو ہمیں یہ تنوین کو لام میں ملاتے ہوئے تشدید کے ساتھ لیکن بغیر غنہ سے حکم کو ادا کرنا ہے. متاعا لکم. کلمت ولانعامکم لام کے نیچے زیر ہے تو اس کا دھیان رہے. حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. پھر یہاں میم کے نیچے زیر ہے تو ہمیں میم کو زیر سے ادا کرنا ہے اور اسے ظاہر کرنا ہے. آخری میں حرف المیم پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے تو ہم حرف المیم کو ظاہر کریں گے. متاعا لکم ولانعامکم. اب آپ سورۃ عبسہ کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے. بے شک ہم ہی نے پانی برسایا، پھر ہم ہی نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے گھنے باغ اور میوے اور چارہ. یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے بنایا. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.